अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 86 से आगे अपना शुरू करेंगे सबक। सूरह बकरा आयत नंबर 86। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया व बिल आखिरति फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। यह आयत हमने पहले भी पढ़ी थी, तो फिर इसको दोहराते हैं कि वो लोग जिन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ लिया और उन्होंने आखिरत को भुला दिया, तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि उनके ऊपर जो अज़ाब है वो बिल्कुल कम नहीं होगा और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। जिसकी अल्लाह मदद ना करे उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता। और इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि जो मुकम्मल दीन पे अमल नहीं करते, अपनी मर्ज़ी के हिस्सों को चुन लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के काम गुनाह के करते रहते हैं और अपने मर्ज़ी के अल्लाह के हुक्म मानते रहते हैं, अल्लाह की ज़ात फरमा रही होती है, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है कि उनको इस दुनिया में भी ज़िल्लत मिलेगी, जैसे कि बनी इसराइल पर ज़िल्लत और मस्कनत जो है वो ज़ोरेबत लगा दी गई थी, मार दी गई थी, इसी तरीके से उनके साथ होगा और आखिरत में भी उनको अज़ाब मिलेगा। और अल्लाह ताला खूब जानता है उनके अमाल से, यानी वो अगर हज कर रहे हैं तो क्या हलाल का माल है या हराम का माल है, वो अगर सदका कर रहे हैं हलाल का माल है या हराम का माल है, और अगर वो कोई काम कर रहे हैं दिखावे के लिए कर रहे हैं या किस बात के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात खूब जानती है। वलक़द आतैना, और यकीनन हमने ही अता की, मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब, किताब हमने ही मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात जो है वो अता की। वक़फ़ैना, और फिर पै दर पै भेजे, लगातार भेजे, मिन बादी, उनके बाद फिर रुसुल, अपने कई पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम की जिक्र हो रहा है कि अल्लाह की ज़ात ने उनके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लगातार जो है उनके अंदर पैगंबर भेजे। उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 1600 साल से लेकर 2000 साल तक हर वक्त बनी इसराइल के अंदर कोई ना कोई नबी मौजूद होता था, और आखिरी जो नबी उनमें आए हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की ज़ात उनका जिक्र कर रही है कि हर वक्त इकामत दीन के लिए अल्लाह के नबी उनके अंदर मौजूद रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अज़मत वाली बात है कि किसी कौम के अंदर हर वक्त कोई नबी, कोई मुसले, कोई इकामत दीन का काम करने वाला अल्लाह की तरफ से मबूस किया हुआ मौजूद हो। व आतैना ईसा इब्न मरियम, और हमने ही अता किया ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल-बय्यिनात, वाज़े निशानियाँ, मुअज़्ज़ात, व अय्यदनाहु, और कुव्वत दी हमने उनको बिरूहुल कुदस, जिब्रील अमीन से। उनके साथ साथ जिब्रील अमीन होते थे और उनको हर जगह पे उनको अल्लाह की ज़ात ने उनको कुव्वत अता की। अल्लाह की ज़ात ने जो सबसे ज़्यादा मौजज़ात अता किए हैं और अल्लाह की ज़ात ने जो सबसे समझे कि इंसान की अक्ल को हैरत में डाल देने वाले मौजज़ात अता किए हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। आप सोचें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात ने मुर्दे ज़िंदा करने की जो है वो मौजज़ा अता फरमाया, जो अल्लाह का काम है मर्दों को ज़िंदा करना, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता फरमाया। परिंदे बनाते थे मट्टी के और उनमें फूंक मारते थे और वो उड़ पड़ते थे, उनमें जान पड़ जाती थी। ये अल्लाह का काम है। ये मौजज़ात उन लोगों को आजिज़ करने के लिए भी थे, लेकिन आज अगर हम इस पे गौर करें तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान भी था कि इन चीज़ों को देख के भी लोग वो गुमराह हो गए और उन्होंने उनको नऊज़ बिल्लाह खुदा और खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मौजज़ात उनको दिए गए थे वो अल्लाह की ज़ात ने न उससे पहले किसी को दिया और न उसके बाद किसी ने दुनिया को दिखाया उन मौजज़ात को। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि उनको हमने बिल्कुल वाज़े मौजज़ात दिए और उनकी मदद की हमने जिब्रील अमीन से। अफ़कुल्लमा, तो फिर क्या जब जाअकुम, आए तुम्हारे पास, रसूलन, रसूल, बिमा ला तहवा, के साथ उस चीज़ के, बिमा साथ उस चीज़ के, लहतावा, जो तुम्हें पसंद नहीं थी,
جو تمہارے جی کو پسند نہیں تھی، انفسکم تمہارے دلوں کو پسند نہیں تھی، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول آتے رہے آپ کے پاس، اللہ کے بھیجے ہوئے آتے رہے امت بنی اسرائیل کے پاس، جو امت مسلمہ تھی اس امت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے جو امت مسلمہ اس کے پاس نبی آتے رہے، اور جو اللہ کا حکم ان کے نفسوں پہ گراں گزرا، بھاری گزرا، وہ انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس سے تکبر کیا، اس کو نہیں مانا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ مسجد میں دیکھیں کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اسی مسجد میں۔ حالانکہ فجر میں تو ہر کوئی موجود ہوتا ہے، باقی نمازوں میں تو پھر بھی کوئی آگے پیچھے دنیا کا کام کسی اور مسجد میں، کسی نوکری پہ، ڈیوٹی پہ، کام میں، تجارت میں ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت زیادہ تر لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل بات ہے کہ یہ حکم اللہ کا جو فجر کی نماز کا ہے، یہ ہمارے نفسوں کو پسند نہیں آتا، ہمارا اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کو اس حکم کو تکبر، تو جو بھی اللہ کا حکم چھوڑ کے کسی اور کا حکم مانا جائے، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے حکم سے تکبر کیا ہے، میرے حکم سے اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنے نفس کو بڑا جانا ہے۔ فَفَرِيقًا اور تم میں ایک گروہ ہے، کذبتم جھٹلایا تم نے، یعنی تم ہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے وقت کے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقٌ تقتلون اور تم ہی میں ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جس نے انبیاء کو قتل کیا، جیسے پیچھے بھی تھا، اللہ کے ذات نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے بہانے گی بنائے کہ یہ کہاں سے، نہ ہمارے کسی انہوں نے عالم سے علم سیکھا، نہ کسی اور سے سیکھا، تو یہ کیوں کیا؟ کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی ہوئی تھی اسی کی دعوت تبلیغ کا کام تھا، کوئی نئی کتاب نہیں تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی، اسی کو اقامت دین جو لوگ بھول بیٹھے تھے، ان کے سے وہ اس سے منحرف ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ اسی کتاب کی طرف لانا تھا، اور یہ بات ان کو پسند نہیں تھی، اور انہوں نے جھٹلایا بھی، اور ان کچھ لوگوں کو گروہ ایسے بھی بن گئے جنہوں نے ان انبیاء کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ وقالو اور کہتے ہیں یہ لوگ بنی اسرائیل والے، قلوبنا غلف ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، ہمارے اندر ایمان ہے وہی، اور اب اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور اس قرآن کی بات ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ بلکہ لعنہم اللہ بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، بکفرہم بوجہ ان کے انکار کے، فقلیل ما یؤمنون اور ان میں بہت کم ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے دلوں میں غلاف نہیں چڑھے ہوئے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، کوئی بھی کام انسان، ہدایت اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی، اس قرآن کی، اللہ کی دی کتابوں کی اللہ کی رحمت کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، انبیاء کی باتیں نہیں سمجھ آ سکتی، کوئی بھی راہ ہدایت اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اب انہیں سمجھ نہیں آ گئی، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، اور واقعی بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس، کتابن ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے۔ اب یہاں پہ اللہ کی ذات قرآن پاک کا ذکر فرما رہی ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری، اب وہ آ گئی ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی جتنی تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ نے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دین کا تعارف کرا دیا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا بھی تعارف کروا دیا گیا تھا بہت سارے کا، تو اس کی وہ تصدیق کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم اور یہ تعلیم آپس میں بالکل ایک جیسی ہیں، وہ بھی رب کی طرف سے تھی اور یہ بھی رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی چیزیں ہیں۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ اور حالانکہ وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر کہ جو کفر کرتے تھے،
بنی اسرائیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے جب بھی ان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان کے اوپر فتح عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے وسیلہ سے وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ سے فتح مانگتے تھے، کیونکہ انہیں یہ امید تھی کہ یہ نبی بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، کیونکہ لمبا سلسلہ چل رہا تھا ان کا اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کے لیے جب بھی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوا کرتی تھی۔ فلما جاءہم، پس جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، ما عرفو، اور انہوں نے آپ کو پہچان بھی لیا، یعنی اعلان نبوت بھی ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، وہ ساری نشانیاں جو تورات اور انجیل میں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان، لیکن پہچاننے والے ان کے علماء تھے جنہوں نے لوگوں سے چھپایا ہوا تھا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو پس انہوں نے انکار کر دیا اس کا، کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس قرآن کا انہوں نے انکار کر دیا پہچاننے کے بعد، حق کو سچ کو پہچاننے کے بعد۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور جو اس قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آج اس دور میں کیا اس کا انکار ہے کہ قرآن سے دوری، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کہ آپ کی سنتوں کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کے حدیث کے مطابق جو ہے اعمال نہیں کرنے۔ اس وقت کے لوگوں نے آپ کی مبارک ذات موجود ہوتے ہوئے اس سے انکار کیا، اور آج آپ کے اقوال اللہ نے محفوظ کر دیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، اور اس قرآن کو بھی محفوظ کر دیا سب لوگوں کے لیے، کسی کا کوئی گلہ شکوہ رہ نہیں سکتا کہ ہماری یہ چیز ہمارے تک پہنچی نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پہچاننے کے بعد، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو عملی انکار کر رہے ہیں یا جو اعتقاد سے انکار کر رہے ہیں، اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، سب کے سب پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔